وہ اسلحے کی نمائش وہ کرتے ہیں، بے حیائی کے فروغ کے اندر وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا میزبان عدنان مختار اور آپ دیکھ رہے ہیں کاروان حق میڈیا۔ آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے اور ملک پاکستان کے اندر اس ٹاپک کے اوپر کئی سارے افراد نے گفتگو کی ہے، لیکن ادارے خاموش، اور یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ اس کی وجہ سے قتل و غارت گری کے اسباب بن رہے ہیں۔ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک، سوشل میڈیا۔ یقیناً سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کی ایپس جو ہے سوشل میڈیا اور نیٹ پر گردش کر رہی ہیں۔ ان کا یوز تقریباً ہر گھر میں دوسرا تیسرا بندہ اس کا یوزر ہے، اس کا استعمال کرتا ہے۔ ٹک ٹاک ایک ایسا موبائل ایپ ہے جو تفریح کے نام پر ہمارے نوجوان جو نسل ہے ان کو اس ایپ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے کئی سارے معاملات درپیش، کئی ساری تباہیاں، کئی سارے گھر، کئی سارے نوجوانوں کی زندگیاں، کئی ساری خواتین شادی شدہ ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی۔ ٹک ٹاک نے آزادی کے نام پر جو ہے بے حیائی کو فروغ دی، اور ایسا فروغ دیا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی قانون، کوئی ادارہ کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ملک پاکستان کے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق بہت سارے ایسے آرٹیکل ہیں، بہت ساری ایسی تعزیرات پاکستان کی جو ہے دفعات ہیں، پاکستان پینل کوڈ کی ایسی دفعات جو شامل ہیں، لیکن ہم ان سے پہلے قرآن و حدیث کی طرف چلیں گے۔ قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی کئی مقامات پر جو ہے بے حیائی کی روک تھام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ کئی ساری آیات، اس آیات کے اندر مفسرین کے بھی دو حوالے دوں گا۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے فرمایا الفواحش سے مراد ہر قسم کی بے حیائی، اور امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتلانا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف گناہ سے بچو بلکہ اس کے اسباب سے بھی بچو۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ جو ٹک ٹاک ہے، یہ جو فیس بک ہے، یہ جو انسٹاگرام ہے، یہ جو اسنیپ چیٹ ہے، اس پر روزانہ کی بنیاد پر بے حیائی کے نئے طریقے استعمال کیے جاتے، بے حیائی کے نئے راستوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، ان کے ذریعے بے حیائی کو جو ہے فروغ دیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے معاشرے کے اندر، معاشرے کی خواتین کو، معاشرے کے نوجوانوں کو، معاشرے کے بچے بوڑھے، ہر ایک فرد اس کے اندر شامل ہے، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ شامل کیا جاتا ہے، اور طریقے سے نئے راستے بے حیائی ان کو بتلایا جاتا ہے، اور وہ نوجوان، وہ بچے اس کے اندر شامل ہو کر اتنے آگے پہنچ چکے ہیں کہ وہ قتل و غارت گری کے اسباب تک۔ اب اس کے اندر کئی ساری نوجوان لڑکیاں، کئی ساری عورتیں، کئی سارے لوگ پھر قتل بھی ہوتے ہیں، کچھ غیرت کے نام پر قتل ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، ٹک ٹاک کی لڑائی کی وجہ سے جو ہے قتل ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف ایک جملے کی وجہ سے، ایک بے حیائی کے اس کلچر کو فروغ دینے کی وجہ سے، بے حیائی کے اس نئے راستے کو اپنانے کی وجہ سے جو ہے قتل و غارت گری ہوتی، اور پاکستان کے بہت سارے ادارے اس پر خاموش، بہت سارے کیا سب کے سب ادارے اس پر خاموش، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ پاکستان کے آئین اور آرٹیکل اور قانون جو ہے وہ اس پر موجود ہے کہ ملک پاکستان کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے والے کے خلاف کیا کیا جائے گا۔ پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ اس پر ایکشن لے گا، ان کو گرفتار کرے گا، ان کو سزاؤں کا کیا کرے گا؟ پابند کرے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے وہ 292 دفعہ 292 کے اس میں لکھا ہے کہ فحش کتب، تصاویر، ویڈیوز کی اشاعت اور ان پر کیا ہوگی؟ پابندی ہوگی۔ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، ٹک ٹاک اسٹار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اسلحے کی نمائش وہ کرتے ہیں، بے حیائی کی جو ہے اس کے اندر، بے حیائی کے فروغ کے اندر وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اسلحہ وہ دکھاتے ہیں، اسلحہ کلچر وہ پروموٹ کر رہے ہیں، بے حیائی کلچر کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، گھروں کے خاندان کے نظام کو برباد کرنے کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ادارے خاموش کیوں ہیں؟ اس بات پر یہ سمجھ میں نہیں آئی، تو لہذا اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ جو ٹک ٹاک کی وجہ سے شروع ہوا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے اندر اضافہ ہو اور پھر آپ کے ہاتھوں کے اندر اس کا کنٹرول نہ ہو، اس کا سد باب نہ ہو۔ لہذا ابھی سے آپ اس پر کیا کریں؟ قدم جمائیں۔ گزشتہ ہفتے کی طرح جو ایک واقعہ ابھی حال ہی میں پنجاب میں پیش آیا، اس سے پہلے 3 سے 6 ماہ پہلے ٹک ٹاک کی نام سے مشہور ایک لڑکی ثنا یوسف کا جو ہے معاملہ پیش آیا، اسی طرح اس سے پہلے رجب بٹ کے دوست اور رجب بٹ ان کا معاملہ پیش آیا۔ تو کیا ہے اس پر ادارے خاموش کیوں ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مذہبی طبقے کو روندا جا رہے، کہا جا رہا ہے کہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں،
تو یہ فرقہ واریت پھیلانے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن و حدیث بتلانے والوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا؟ جو کھلم کھلا اللہ رب العزت سے اعلان جنگ کر رہے ہیں اور کھلم کھلا پاکستان کے آئین کو کیا کر رہے ہیں، تہس نہس کر رہے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو آئین کو روند رہے ہیں، قانون کو روند رہے ہیں، جو دفعات جو پاکستان کے آرٹیکل ہیں ان کو روند رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا، وہ نظر نہیں آتا۔ یہ دوغلا معیار، یہ دوغلا پالیسی بہت ہو چکی ہے۔ اب خدا را ہوش کے ناخن لیے جائیں، ہوش کے ناخن لیے جائیں، ان کی روک تھام کے لیے مضبوط قدم اٹھایا جائے، مضبوط